MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بسا اوقات ایسی زبان استعمال کرتا ہے، ایسے الفاظ اپنی زبان پہ لاتا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی اچھی بات اس کی زبان سے نکل گئی، اللہ خوش ہو کے جنت میں اعلیٰ درجہ اسے عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بسا اوقات انسان اپنی زبان کو لگام دیے بغیر ایسی زبان استعمال کرتا ہے، ایسا بولتا ہے کہ اللہ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے اس کا وہ کلمہ، اللہ کو اتنا ناپسند ہوتی ہے اس کی وہ گفتگو، اس کی وہ زبان، شریعت کے خلاف بولنا، شرکیہ الفاظ کہنا، اسلامی شریعت کا مذاق اڑانا، اذان کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا، قرآن مجید کا مذاق اڑانا، ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو اس کا وہ جملہ اتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سیدھے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، پیارے نبی نے کہا سب کچھ دینداری موجود ہے، لیکن ایک شخص کو جو ہے دینداری نہیں ملی ہوئی ہے، گناہوں میں ملوث ہے، تو یہ انسان کہتا ہے جو تقوی والا ہے، تقوی کے غرور میں مبتلا ہو کے کہتا ہے اللہ دنیا میں کسی کو معاف کرے تو معاف کرے، تجھے معاف نہیں کرتا۔ ایک آدمی گنہگار سے کہتا ہے اللہ دنیا میں کسی کو معاف کرے تو کرے لیکن تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اس کے اس جملے کو اللہ بڑا ناپسند ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے اے وہ شخص تو میرے نام کی قسم کھا کے کہتا ہے واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے میں اسے معاف کر دیا، جو گنہگار ہے جسے نیکی کی توفیق نہیں ملی میں نے اسے معاف کر دیا۔ رہا تو نے میرے اختیارات میں دخل دی، تو نے ایسی زبان استعمال کیا، میرے اختیارات میں دخل دی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے اس ایک جملے کی بنیاد پر، اللہ اکبر، اس کے ایک جملے کی بنیاد پر اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا، ساری نیکیوں کو برباد اور اسے جہنم رسید کر دیا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ منہ کھولے تو ضرورت کی بات کرے، فلیقل خیرا، اچھی بات کرے، او لیصمت، ورنہ اپنے منہ کو جو ہے بند کر کے رکھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے متعین کیا ہے، آپ کی زبان سے ایک ایک جملہ بھی جو نکلتا ہے فرشتے اس کو نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ حضرات یہ بات بھی سچ ہے کہ تلوار سے لگا ہوا زخم سوکھ جائے گا، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ گزر جائے، تلوار سے لگا ہوا زخم وہ سوکھ جائے گا، پر زبان سے لگا ہوا زخم سالوں سال گزر جائے تب بھی کبھی سوکھنے والا نہیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے سارے انسانوں کو اور سارے جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے پایا درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی سچی سچی باتیں کیا کرو۔ حضرات، زبان یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق کرنے والی چیز زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے قوت گویائی عطا فرمائی جو چیز کے حیوانات کو نہیں ملی ہوئی ہے۔ حضرات، زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حیثیت سے بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھو اس زبان کی اہمیت جسے اللہ تعالیٰ زبان نہیں دیا ہے۔ جو گونگے ہیں اپنی زندگی میں بہت ساری باتیں بتانا چاہتے ہیں لیکن وہ بتا نہیں پاتے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات، یہ زبان اس کا ہم صحیح استعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں اعلیٰ درجہ عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان اس زبان کو غلط استعمال کرتا ہے وہی انسان جہنم کی گہرائیوں میں جا کے گر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ کہا کہ لوگوں زبان کا صحیح استعمال کرو، سچ بولو۔ سچ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گی، نیکی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا شمار سچوں میں کر دیتا ہے۔ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے، سچوں کی ایک کتاب ہے، سچوں میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والکذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ لوگوں، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی انسان بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ جو ہے نارے جہنم کو چلے جاتا ہے۔ اللہ کے پاس جھوٹوں کی کتاب بنائی گئی ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا اس حدیث سے
زبان کے صحیح استعمال سے انسان کو جنت مل سکتی ہے، اور اسی زبان کے غلط استعمال سے انسان کو جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ حضرات سچ کہیں، یہ زبان دیکھنے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن میری اور آپ کی آخرت کو بنانے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ زبان دیکھنے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن میری اور آپ کی آخرت کو بگاڑنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبح ہوتی ہے، صحیح روایت ہے، صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان سے منت و سماجات کرتے ہیں، عاجزی سے کہتے ہیں انما نحن بک ان استقمت فاستقمنا وان اعوججت اعوججنا، کہتے ہیں کہ اے زبان ہم سب تیرے تابع ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سارے اعضاء اس سے گزارش کرتے ہیں ہم سب تیرے تابع ہیں، تو اگر درست رہی ہمارا سارا معاملہ درست رہے گا اور سارا دن جو ہے اچھا گزرے گا، اور اگر تو بگڑ جائے گی، غلط استعمال کرے گی، تو ہمیں بھی جو ہے اس کی سزا بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات زبان، اس کا شر کیا ہے آپ پہچانیے، اس کے شر کو پہچانیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بسا اوقات ایسی زبان استعمال کرتا ہے، ایسے الفاظ اپنی زبان پہ لاتا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے، کوئی اچھی بات اس کی زبان سے نکل گئی، اللہ خوش ہو کے جنت میں اعلیٰ درجہ اسے عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بسا اوقات انسان اپنی زبان کو لگام دیے بغیر ایسی زبان استعمال کرتا ہے، ایسا بولتا ہے کہ اللہ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے اس کا وہ کلمہ، اللہ کو اتنا ناپسند ہوتی ہے اس کی وہ گفتگو، اس کی وہ زبان، شریعت کے خلاف بولنا، شرکیہ الفاظ کہنا، اسلامی شریعت کا مذاق اڑانا، اذان کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا، قرآن مجید کا مذاق اڑانا، ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو اس کا وہ جملہ اتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سیدھے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرات زبان کے شر کو پہچانیے، یہ زبان بسا اوقات وہ بولتی ہے جو بولنے کا حق نہیں رکھتی، بسا اوقات یہ زبان وہ کہتی ہے جو کہنے کا حق نہیں رکھتی، بسا اوقات انسان اپنی زبان سے وہ باتیں کرتا ہے جو اللہ کے اختیارات میں دخل دینے لگتا ہے، اللہ کے اختیارات میں دخل دینے لگتا ہے۔ کیسے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نمازی ہے، متقی ہے، خرچ کرنے والا ہے، اللہ والا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنایا ہے، متقی بنایا ہے، پرہیزگار بنایا ہے، اللہ کے راستے میں دینے والا بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، عاجزی اختیار کرو۔ ایک شخص ہے، پیارے نبی نے کہا سب کچھ دینداری موجود ہے، لیکن ایک شخص کو جو ہے دینداری نہیں ملی ہوئی ہے، گناہوں میں ملوث ہے، تو یہ انسان کہتا ہے جو تقوی والا ہے، تقوی کے غرور میں مبتلا ہو کے کہتا ہے اللہ دنیا میں کسی کو معاف کرے تو معاف کرے، تجھے معاف نہیں کرتا۔ ایک آدمی گنہگار سے کہتا ہے اللہ دنیا میں کسی کو معاف کرے تو کرے لیکن تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اس کے اس جملے کو اللہ بڑا ناپسند ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ جملہ بڑا ناپسندیدہ لگنے لگا۔ اللہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے اے وہ شخص تو میرے نام کی قسم کھا کے کہتا ہے واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کہتا ہے میں اسے معاف کر دیا، میں اسے معاف کر دیا، جو گنہگار ہے جسے نیکی کی توفیق نہیں ملی میں نے اسے معاف کر دیا۔ رہا تو نے میرے اختیارات میں دخل دی، تو نے ایسی زبان استعمال کیا، میرے اختیارات میں دخل دی، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے اس ایک جملے کی بنیاد پر، اللہ اکبر، اس کے ایک جملے کی بنیاد پر اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا، ساری نیکیوں کو برباد، اور اسے جہنم رسید کر دیا۔ کیوں؟ ایک جملہ میرے بھائی آپ کی پوری زندگی پہ بھاری ہو سکتا ہے۔ اپنی زبان کو لگام دیجیے، اس زبان کی شر کو سمجھیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بے انتہا چاہتے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بے شمار نصیحتیں انہیں فرمائی، ان میں سے ایک عظیم نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، اے معاذ اتنی لمبی باتیں میں نے تم سے کی ہے، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہا کہ معاذ دنیا کی ہر برائی کی جڑ تمہیں نہ بتاؤں، دنیا کے ہر فساد کی جڑ تمہیں نہ بتاؤں، دنیا کی ہر لڑائی اور جھگڑے کی تمہیں جڑ نہ بتاؤں؟ تو صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا، اسے پکڑا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کف علیک ھذا، کہا کہ معاذ اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا اللہ کے نبی ہم بسا اوقات مذاق کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہنسی مذاق کی مجلسیں جماتے ہیں، کیا اللہ کے نبی اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکلت کا امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، اے معاذ کیا جملہ کہا تم نے، کیا تم یہ سوچتے ہو جو کچھ تم بول رہے ہو اللہ نہیں پکڑے گا؟ کہا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ نارے جہنم میں اوندھے منہ کے بل جو لوگ گرنے والے ہیں، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ، ان کی اسی زبان کے غلط استعمال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو تعلیم دی ہے، کہا کہ ہر برائی کی جڑ، ہر فساد کی جڑ، ہر لڑائی اور جھگڑے کی جڑ یہی زبان ہوتی ہے، اسی کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور اس شخص کو جنت کی گارنٹی دی ہے جو اپنی زبان کے صحیح استعمال کرنے کی گارنٹی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، کہا کہ لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا۔ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کے صحیح استعمال کرنے کی گارنٹی دو، دوسرا اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرنے کی گارنٹی دو، میں اس شخص کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس آدمی کو جنت میں ایک محل کی گارنٹی دی ہے جو آدمی اپنی زبان کو مذاق میں بھی صحیح استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کہا کہ میں اس شخص کو جنت میں درمیانی گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو انسان مجھے مذاق میں بھی جو ہے جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، ایسے انسان کے لیے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو حضرات آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے صحیح استعمال کرنے والوں کے لیے جنت میں ایک محل کی گارنٹی دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس زبان کو لگام دیں، اس زبان کے شر کو پہچانیں۔ سچ بات ہے، آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کون انسان کتنا بڑا انسان ہے، یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں اس کے مقام و مرتبے کو جانچنا چاہتے ہیں اس کی گفتگو کو دیکھو، اس کی بات کرنے کے انداز کو دیکھو، اس کی زبان کو دیکھو، وہ کیسے بات کرتا ہے۔ جس کی زبان قیمتی وہ انسان قیمتی، جس کی زبان وزنی وہ انسان وزنی، جس کی زبان اچھی وہ انسان اچھا، جس کی زبان ہلکی وہ انسان ہلکا، جس کی زبان جو ہے سستی وہ انسان سستا ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے قیمت المرء لسانہ، قیمت المرء لسانہ، انسان کی قیمت اس کی زبان ہوا کرتی ہے۔ تو حضرات اس لیے انسان ضرورت پہ بات کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ منہ کھولے تو ضرورت کی بات کرے، فلیقل خیرا اچھی بات کرے، او لیصمت ورنہ اپنے منہ کو جو ہے بند کر کے رکھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے متعین کیا ہے، آپ کی زبان سے ایک ایک جملہ بھی جو نکلتا ہے فرشتے اس کو نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ حضرات یہ بات بھی سچ ہے کہ تلوار سے لگا ہوا زخم سوکھ جائے گا، ہفتہ
2 ہفتے مہینہ گزر جائے، تلوار سے لگا ہوا زخم وہ سوکھ جائے گا، پر زبان سے لگا ہوا زخم سالوں سال گزر جائیں تب بھی کبھی سوکھنے والا نہیں۔ زبان کا لگا ہوا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے جراحات السنام لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ تلوار سے لگا ہوا زخم وہ سوکھ جائے گا، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم وہ کبھی سوکھتا نہیں، وہ سالوں سال لگتا ہے اس کو سوکھنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے زبان کا زخم کیسے لگتا ہے انسانوں کو؟ بڑے بڑے انسانوں سے جو ہے زبان کی لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایک بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اولاد نہیں تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اس کا غم ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک کنیت رکھوں، مجھے اولاد نہیں ہے۔ لوگ رکھتے ہیں ام زید، زید کی ماں، ام عبد الرحمن کی ماں، میں کس کی ماں کی کنیت رکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بہن اسما کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ تمہاری بہن کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ تم عبداللہ کے نام پہ کنیت رکھ لو، یعنی تم یہ رکھ لو ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت رکھی ام عبداللہ۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر چاہتی تھی، لیکن ایک مرتبہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سخی تھی، اللہ کے راستے میں جو بھی آتا وہ خرچ کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کر دیا، بڑی بڑی زمینیں خرچ کر دی، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، کہا کہ جو بھی آتا ہے خرچ کر دیتی ہیں، میں انہیں روکوں گا، میری خالہ کو میں روکوں گا خرچ کرنے سے، اور انہیں جو منع کروں گا، اگر نہیں رکتی ہے ان پہ پابندی لگاؤں گا کہ ان کے پاس کوئی چیز کوئی بھی آدمی لین دین نہ کرے۔ یہ جملہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا، میرا بہانجہ میرے خلاف، میرا پیسہ میں جیسے چاہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتی ہوں، وہ جو ہے میرے خلاف اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ مجھے پابندی لگائے گا۔ دل ٹوٹ گیا عائشہ رضی اللہ عنہ، اور اسی وقت میں انہوں نے قسم کھا لی، اے اللہ میں تیرے نام کی قسم کھاتی ہوں اس شخص سے میں زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر، بشری تقاضا تھا، بہت دل ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ جس آدمی کو جتنا چاہتی تھی ان کے خلاف ایسی بات ہو گئی۔ اب مسئلہ جو ہے بڑھتا گیا، ہفتے گزر گئے، ہفتے گزر گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہتے پھرتے تھے، لوگوں میری خالہ سے مجھے ملا دو، کسی بھی طریقے سے جو ہے میری خالہ سے مجھے ملا دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ضد پہ کھڑی ہوئی تھی، میں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے میں عبداللہ سے کبھی ملاقات اور بات چیت نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر، بڑا مسئلہ ہونے لگا، یہاں تک کہ بنو زہرا کے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی قبیلہ تھا، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے، جس کو پیارے نبی چاہتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ بھی وہ قبیلے کو چاہتی تھی۔ اس قبیلے کے 2 آدمی عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ عنہ، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کے پاس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ گئے، کہا کہ آپ سے میری التجا ہے، گزارش ہے، میری خالہ سے مجھے ملا دیجیے۔ اب وہ دونوں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اے مائی ہم آئے ہیں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے علم حاصل کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اندر آنے کی اجازت ہے۔ دونوں صحابہ نے کہا کہ اے عائشہ ہمارے ساتھ ایک اور آدمی ہے، وہ بھی پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اب عائشہ رضی اللہ کو نہیں معلوم کہ وہ عبداللہ بن زبیر ہے، کہا کہ ان کو بھی بلا لو۔ جب دروازہ کھولا گیا پردہ حائل تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پردے کو چاک کرتے ہوئے فوراً اندر پہنچے، اپنی خالہ سے چمٹ گئے اور رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے معافی مانگنے لگے۔ کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اے میری خالہ، میں نے وہ بات کہہ دی جو کہنے کا لائق نہیں تھا، میں نے زبان سے وہ جملہ نکالا جو جملہ نہیں نکالنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ زارو قطار رو رہی ہے۔
اور کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو قسم کھائی ہے. ادھر پردے کے باہر سے حضرت عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ عنہ، مسور بن مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے سمجھایا، عائشہ آپ جانتی ہو پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات چیت چھوڑ دے. ابھی اس سے بات چیت ہو رہی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ نے معاف کر دیا. اب قسم کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ خوشی میں جو ہے 40 غلاموں کو آزاد کیا. اللہ اکبر. جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی اتنا روتی تھی کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. حضرات اتنا بڑا واقعہ سنا کہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بڑے بڑے لوگ جن کی زبان سے بھی لغزشیں ہو جاتی ہیں، یہ کس کا کردار ہے؟ یہ زبان ہی کا تو کردار ہے. یہ زبان ہی کا تو کردار ہے. اس زبان کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ زبان بڑے بڑے گناہ کرتی ہے. اس زبان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ اس زبان کو صحیح استعمال کریں. زبان سے ہونے والے بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ ہے جھوٹ. معزز بھائیو، ہم نے جھوٹ پہ بہت سنا ہے لیکن ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق 3، ایک منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس کے پاس کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. تو زبان جھوٹ بولنا ایک منافق کی علامت ہے. آپ قرآن مجید پڑھیے، اللہ تعالیٰ چوروں پہ لعنت نہیں بھیجا. چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے. جیسے مشرک پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، وَأَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. اور یہی نہیں، آج ہمارا سوال ہے میرے کاروبار میں، میرے گھر میں، میری تجارت میں برکت نہیں ہے. ہاں نہیں رہے گی، اس لیے کہ تمہاری زبان چیک کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لین دین کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے آگے آنے والے سے سچ بولتا ہے، آنے والا بھی سچ بولتا ہے، دونوں کی زندگی میں سچائی ہے، بورک لہما فی بیعہما، اللہ ان کی تجارت میں برکت دے دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیچنے والے کی نیت بھی خراب اور آنے والے کی نیت بھی خراب، جھوٹ بول کے اپنی چیز کو بیچتا ہے. خریدنے والا بھی جھوٹ بول کے جو ہے خریدتا ہے. محقت برکت بیعہما، ان دونوں کی تجارت میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ جو ہے برکت کو چھین لیتا ہے. چیز زیادہ دکھے گی آپ کو لیکن اللہ تعالیٰ اس سے برکت کو چھین لیتا ہے، کسی راستے سے وہ پیسہ نکل چلے جاتا ہے. تو حضرات سچائی کو اپنانا ہے. اگر کوئی آدمی سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت لاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح صحابہ اکرام صبح کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہوا خواب بیان کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ خواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے مجھے اوپر لے کے گئے، جہنم کے ایک عذاب کو دکھایا. وہ عذاب یہ ہے کہ ایک آدمی کو اندھے منہ کے بل لٹکایا گیا اور اس کے جو ہے جبڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس کی گدی تک پہنچا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کے منہ سے خون رس رہا ہے اور پھر جو ہے وہ ہونٹ پھر سیدھے ہو جاتے ہیں. پھر یہ عذاب اسے قیامت تک دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں انہیں اتنا بدترین عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ کی امت کا یہ وہ شخص ہے جو صبح کرتے ہی ایسا جھوٹ بولتا ہے، ایسا جھوٹا میسج کرتا ہے، اس کا جھوٹ جو ہے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس زبان کو لگام دینا ہے. جھوٹ یہ اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر. جھوٹ سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا ہے. اسی طریقے سے اس زبان سے ہونے والے بدترین گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ غیبت ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول خود جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کے پیٹ پیچھے اس کے خلاف ایسی باتیں کرنا اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے تکلیف ہو جائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم جو پیٹ پیچھے بولتے ہیں اس کے اندر برائی موجود ہو تو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی کا نام غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، برائی موجود نہیں ہے، پھر بھی آپ کہہ دیں وہ برا آدمی ہے تو وہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کیسا جملہ ہے، اب غور کیجیے۔ ہمارے مسلم معاشرے کا بدترین گناہ، آپ غور کیجیے، دو آدمی ملتے ہیں تو ضرور تیسرے کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، دو خواتین ملتی ہیں وہ بھی جو ہے تیسری عورت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنا مردہ بھائی پڑا ہوا ہے، اس کے مردے بھائی کے گوشت کو تم کھانا پسند کرتے ہو؟ سورہ حجرات آپ پڑھیے، اللہ نے یہ تعبیر استعمال کی ہے، آدمی کا گوشت کوئی پسند ہی نہیں کرتا، اور اس میں مردے کا گوشت، اور اس میں بھی اپنے سگے بھائی کا گوشت۔ کہا کہ اس سے بھی بدترین گناہ ہے کسی کے پیٹ پیچھے غیبت بیان کرنا۔ حضرات اپنے آپ کو بچائیے، غیبت یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ قبر کا سب سے بڑا عذاب ان لوگوں کو ہونے والا ہے جو ایک دوسرے کی چغل خوری کیا کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ خصوصاً خواتین میں دیکھیے کتنے خاندان نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہیں اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کی بات لگا کے جو ہے خاندانوں میں جھگڑے و فسادات جو ہے برپا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، یہ دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں، یعنی اگر یہ بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ اما احدہما فکان لا یسعی بالنمیمہ، ایک آدمی وہ آدمی جو چغل خور تھا، غیبت کرنے والا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، فسادات پیدا کرنے والا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَطِرُ مِنْ بَوْلِهِ، دوسرا وہ انسان جو پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹے اس پہ اڑ جاتے تھے، اس کا کوئی خیال نہیں کرتا تھا۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا پردے کے بغیر جو ہے طہارت کیا کرتا تھا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا ہمارے معاشرے کا بدترین گناہ جو انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے وہ غیبت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زبان سے ہونے والا ایک بدترین گناہ گالی گلوچ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھو جو انسان جتنی بڑی گالی دیتا ہے اسے اتنا بڑا مقام دیا جاتا ہے، اسے اتنا بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منافق کی اور اس کے پکے منافق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑائی ہوتی ہے دونوں میں سب سے پہلے گالی بکنے والا ایک منافق ہوتا ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے قتال کرنا ایک کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو اپنے ماں باپ پہ لعنت بھیجتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون بدترین انسان ہے جو اپنی ماں باپ پہ لعنت بھیجے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ماں باپ پہ ڈائریکٹ لعنت نہیں کرتا، آگے والے کی ماں کو گالی دیتا ہے، آگے والے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ بھی ریاکشن میں آ کے جو اس کی ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ خود اپنے ماں باپ کو ایک گالی کا سبب بنا، آگے والے کے ماں باپ کو گالی دینے کی وجہ سے ہی تو نا وہ آدمی آپ کے ماں باپ کو گالی دیا، تو ایسے آدمی پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ اے اللہ یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، اللہ اس کی ساری نیکیاں اس کو عطا کر دیں گے، اور یہاں تک کہ وہ آدمی جہنم رسید ہو جائے گا جو دنیا میں کسی کو گالی دیتا تھا، ناحق کسی کا مال ہڑپ کرتا تھا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی معاشرے کا ایک بدترین گناہ جو زبان سے سرزد ہوتا ہے وہ ہے گالی گلوچ۔ اسی طریقے سے معاشرے کا ایک بدترین گناہ جو ہماری زبانوں سے سرزد ہوتا ہے وہ ہے کسی پہ الزام تراشی، بہتان لگانا۔ پاکیزہ آدمی ہے اس آدمی پہ الزام لگانا، پاکیزہ خاتون ہے اس پہ زنا کا الزام لگانا، بدکاری کا الزام لگانا، یہ معاشرے کا بدترین گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہا کہ لوگوں اس دنیا کے بہت بڑے بڑے گناہ تمہیں نہ بتاؤں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے. تیسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے سے پہلے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک کو چھوڑ دیا، سیدھے ہو کے بیٹھے. فرمایا وہ شہادت الزور، وہ شہادت الزور، وہ قول الزور. اتنے بار بولے، اتنے بار بولے، اتنے بار بولے. صحابہ بیٹھے سے وہاں پر فرمانے لگے کاش آپ خاموش بیٹھ جاتے. جھوٹی گواہی دینا، کسی پہ الزام لگانا، یہ دنیا کا بدترین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا. کہا کہ جو انسان کسی پاکیزہ خاتون پہ زنا کا الزام لگاتا ہے، بدکاری کا الزام لگاتا ہے، وہ 4 گواہ نہیں لاتا، اسے لوگوں کے سامنے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا. زندگی میں کبھی اس کی جو ہے شہادت کو قبول کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ فاسق لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. تو حضرات، انسان کی زبان سے سرزد ہونے والے بدترین گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ بات بات پہ لعنت کرنا. چھوٹی چھوٹی بات پہ لعنت، اللہ کی لعنت ہو، تیرا برباد ہو جائے، تیرا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. یہ اچھی عادت نہیں ہے. خصوصاً خواتین میں یہ عادت پائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے میں جہاں مردوں سے خطاب کرتے تھے، خطاب ختم ہونے کے بعد خواتین کے پاس جاتے تھے، الگ سے انہیں خطبہ دیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، اے گروہ خواتین صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں دو، اس لیے کہ فَإِنَّ رَأَيْتَكُنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ سب سے زیادہ جہنم میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی وہاں بیٹھی ہوئی خواتین نہیں، قیامت تک آنے والی وہ خواتین جو بگڑی ہوئی خواتین ہیں، تم زیادہ جہنم میں جاؤ گے. صحابیات نے پوچھ لیا اللہ کی نہیں وہ بیما یا رسول اللہ، ہمارے اندر کیا خرابی ہے بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، بات بات پہ تو تم جو ہے لعنت بھیجتی ہو. اپنا سگا بیٹا غلطی کر دیا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے برباد کر دے. یاد رکھیے ایک وقت ہوتا ہے اللہ کے پاس. میری ماں بہنوں کان کھول کے سن لو، اپنی اولاد پہ بد دعا کرنے والوں، اپنی شوہر پہ بد دعا کرنے والوں سن لو، ایک وقت ہوتا ہے جس وقت میں تمہاری زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ اللہ قبول کر لے گا، تمہاری اولاد برباد ہو جائے گی. اولاد کے حق میں دعائیں دیتے رہنا چاہیے، بد دعا کے الفاظ کبھی نہیں نکالنا. تو اس طریقے سے ہماری زبان سے سرزد ہونے والی یہ چند گناہ آتے میں نے آپ کے سامنے رکھے. بڑے بڑے لوگوں سے زبان سے غلطی ہو جاتی ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو کیسے کیسے بڑے بڑے لوگوں سے یہ زبان پھسل جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ بازو میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی جن کا نام تھا صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ کیا عائشہ کے سامنے. عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا سوکن پن کی وجہ سے. کہنے لگی اے اللہ کے نبی اس عورت کے بارے میں بات مت کرو، وہ تو ایک گدی عورت ہے. کہا ان کے قد کو لے کے فرمایا وہ ایک گدی عورت ہے، اس کے بارے میں میرے سامنے تذکرہ مت کرو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یا عائشہ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. عائشہ تو نے آج اپنی زبان سے وہ زہریلا جملہ نکالا ہے، اگر تیرے زہریلے جملے کو سمندر کے پانی میں ڈبو دیا جائے سمندر کا پورا پانی زہریلا پانی ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ پاکیزہ نفوس جن کی زبان پھسل جاتی تھی، ایسے الفاظ نکل جاتے تھے. لیکن میری اور آپ کی زندگی کو پڑھو، میری اور آپ کی زندگی میں ہم اپنی زبان کیسے چلاتے ہیں، قینچیوں کی مانند اپنی زبان کو چلاتے ہیں. آگے والے کے دل کو توڑتے ہیں، آگے والے پہ کیا گزرتی ہے، اسے کیا ہوتا ہے، اسے میں کوئی لین دین نہیں. اپنی زبانوں کو قینچیوں کی طرح چلاتے ہیں. اللہ کے بندو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا اب جو میرے پاس آ رہا ہے اس مدینے کی سوسائٹی کا سب سے بدترین انسان ہے، اخلاق سے گرا ہوا انسان اب مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی منافق ہو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازہ کھولو، وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں بات چیت کی، بات چیت ہونے کے بعد چلا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی آپ نے خود فرمایا کہ مدینے کا سب سے برا انسان ہے، اور آیا تو آپ نے ایسے بات کی اور ایسی میٹھی بات کی کہ آپ کی زبان سے شکر جڑ رہی تھی، ایسا بات کی آپ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَتَا وَجَدْتِ بِفَاحِشَةً یا عائشہ، اے عائشہ زندگی میں تو کب مجھے کسی کو گالی دیتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے، کسی کو سخت زبان استعمال کرتے ہوئے پاتی ہے؟ تو میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے والے اور انسانیت کو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سچوں کے صحبت میں رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں خیر نصیب فرما، برکت نصیب فرما، ہماری زندگیوں میں اے اللہ محبت الفتیں ڈال دے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک برور رحیم رب حلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، اے معاشرے کے مالداروں، اللہ تعالیٰ تمہاری جو مدد کر رہا ہے تمہارے معاشرے کی غریبوں کی وجہ سے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے معزز بھائیوں، آپ جانتے ہیں ہمارے مرکز السلام نے دیکھا کہ معاشرے کے غریب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے بیت السلام نامی ایک ادارہ قائم کیا، جس میں الحمدللہ ہر ماہانہ پابندی کے ساتھ 50 سے زائد گھرانوں کو جو ہے راشن پہنچایا جاتا ہے۔ نہ صرف راشن پہنچایا جاتا ہے، بہت سارے مجبور لوگوں کی مجبوریاں اسی شعبے سے پوری ہوتی ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ایک گھر کا راشن کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ 50 سے زائد گھرانوں کو جو ہے ہم راشن پہنچاتے ہیں۔ ہمارا تو ارادہ ہے یہ کار خیر نہ صرف 50 لوگ بلکہ 200-300 لوگوں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں، ایسے ہمارے پاس فہرست بھی موجود ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ جانتے ہیں کہ بیت السلام کا کوئی الگ سے فنڈ نہیں ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، یہ تو جو ہے آپ لوگوں کے کار خیر کی وجہ سے، آپ لوگوں کے تعاون ہی سے جو ہے یہ غریب لوگوں تک ہم راشن پہنچاتے ہیں۔ آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں آپ میں جو بھی اہل خیر حضرات ہیں آپ آگے آئیں، آگے بڑھیں، آپ کی مال کی حفاظت ہے، آپ کی جان کی حفاظت ہے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ جو ہم ہمارے معاشرے کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ آگے بڑھیں، ماہانہ آپ اپنی جانب سے کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کریں، یا سالانہ آپ اس شعبے کے لیے کچھ نہ کچھ دینے کی آپ کوشش کریں۔ ضرور آپ اس میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ کام آگے بڑھے گا۔ آج کے جمعہ کا پورا کلیکشن جو ہے اسی بیت السلام نامی ادارے کے لیے ہم نے خاص کیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون دے کے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔